یہ ملک اس نظریے سے وجود میں آیا، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان تھا اور جو گرمی تھی ایمان کی، اس نے ہمیں توانائی بخشی، ایمان کی حرارت نے اور اسلاف کی محبت نے۔ دیکھیے قائد اعظم کی قیادت اپنی جگہ، بے شک محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح بے شک بڑے قابل لائق فائق انسان، ان کی قیادت کا جوہر اپنی جگہ ہے، ان کی کامیابی اپنی جگہ، انہوں نے بے شک موبلائز کیا، اور پیچھے علامہ اقبال نے بھی اپنا کردار ادا کیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اس زمین پر ایمان کے بیج پہلے ہی بو دیے گئے تھے، یہاں ایمان کی حرارت پہلے سے موجود تھی، یہ جذبہ پہلے سے موجود تھا، اس ایمان کی حرارت کو انہوں نے موبلائز کر دیا، اس جذبے کو انہوں نے متحرک کر دیا، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ اور پھر اس میں یاد رکھیے، اس میں پھر قائد اعظم کے پیچھے جو قوم کھڑی ہوئی ہے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں علماء اور مشائخ۔ علماء اور مشائخ نے خالص دینی نظریے کو فوکس کیا اور اس کو آگے رکھا۔ ظاہر سی بات ہے علماء اور مشائخ کی پہچان، ان کا نعرہ، ان کی تعلیم ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین، وہ اس میں کسی قسم کی آمیزش گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ملک جا رہا تھا اس نظریے پہ کھڑا ہونے بننے کے لیے، تو علماء مشائخ اس میں ہراول دستہ بنے، اور ان کے آگے آ جانے سے یہ نظریہ خالص رہا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جیسے کہ اب ملاوٹ ہو گئی۔ کیوں ہو گئی ملاوٹ؟ اب ملاوٹ سیکولرزم کی ملاوٹ، اب قوم پرستی کی ملاوٹ، اب تعصب کی ملاوٹ، اب دنیا داری کی ملاوٹ، معاشی مفادات کی ملاوٹ، یہ آ گئی۔ اب یہ ملاوٹ اس لیے آ گئی کہ اب وہ رہنمائی جو علماء مشائخ سے حاصل کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح اس طبقے کو لے کے چلے تھے تو ملک بن گیا، بعد میں آنے والوں نے جب یہ رشتہ، یہ تعلق توڑ دیا تو ملک کی آئیڈیالوجی کمزور ہو گئی، نظریہ کمزور ہو گیا، اس کے اندر اخلاص ختم ہو گیا، ملاوٹ داخل ہو گئی۔ اب اس وقت قانون کی کتابوں میں نظریہ لکھا ہوا ہے، مگر عملاً اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا۔ لکھا ہوا ضرور ہے دستور میں کہ پاکستان کا مذہب اسلام، اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام، قرآن و سنت اس ہمارے منشور، ہمارے قانون کی بنیاد ہے، یہ لکھا ہوا ضرور ہے۔ ہمارا آئین قرآن و سنت کو ریپرزینٹ کرے گا اور کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بنے گا، لکھا ہوا ضرور ہے۔ 62-63 بھی موجود ہے، تقریریں بھی ہیں، بھاشن بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر سوچ نہیں ہے، سوچ علیحدگی کی ہے اس رشتے کو توڑنے کی، کہ دینی حلقوں کو الگ رکھو اور سیکولر حلقوں کو الگ، اس ملک کو سیکولر ہاتھوں میں چلاؤ۔ یہی امریکہ کی خواہش ہے، یہی یورپ چاہتا ہے، یہی آج یہود چاہتا ہے کہ ترقی کا راستہ یہی ہے، یہ سکھا دیا گیا ہے، اس مشن پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس نظریے پہ کھڑے ہیں وہ نظریہ صرف اور صرف آج سے پہلے جب یہ ملک بن رہا تھا اس نظریے کو استحکام علماء دے رہے تھے، اس کو آگے بڑھانے والے علماء تھے، دینی قوتیں تھیں، یہی مسجدیں تھیں، ممبر محراب تھے، اسی ممبر اور محراب سے یہ آوازیں اٹھی تھی، انہی خانقاہوں سے یہ نعرے لگے تھے تو یہ ملک بنا تھا۔ آج اگر ہماری خانقاہیں، ممبر محراب، مسجدیں، ہمارے دینی ادارے یہ اگر ہمارے نظریے سے الگ ہو گئے، اس ملک سے الگ ہو گئے، ہمارے آئین و دستور سے الگ ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ آپ توانائی کہاں سے لائیں گے؟ آپ قوم کو موبلائز کس بنیاد پہ کریں گے؟ آپ اس قوم کو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ آپ تقویت کہاں سے پہنچائیں گے؟ اس انجن کے اندر فیول کہاں سے لائیں گے؟ یہ نظریہ فیول ہے، اور یہ فیول بنتا ہے دینی سوچ، دینی ماحول میں، دینی حلقوں میں، تو اس لیے یہ انجن کبھی نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے آج ملک رکا ہوا ہے، دو متصادم قسم کی کیفیتوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ ایک طرف دینی سوچ اور فکر جو ملک کو اپنے